السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکرہ آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ 10 آج ہم نمل کے ڈب کرنے والے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی نظر میں ہم اسے گرا چکے ہیں۔ ان کے خراب تعلقات نیکلس برآمدگی کے بعد مزید خراب ہو جائیں گے۔ جلد سعدی میرے پاس آئے گا اور میں اپنے طریقے سے اس کو سنبھال لوں گا۔ اگر وہ میرے لیے کام کرنے لگ جائے تو سوچو ہمارا غلام بن کر ہمیں کتنا فائدہ دے گا۔ وہ کبھی ہمارا غلام نہیں بنے گا، ناممکن۔ اور اتنا تو نوشنوا اسے جانتا ہی تھا۔ میں اسے اندیکھی زنجیروں میں جکڑ لوں گا شیرو، ایک دن وہ میرے لیے کام کرے گا۔ اس کا ٹیلنٹ ہمارے حق میں استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو ابھی بھی شادی کی فکر ہے؟ نوشنوا کے اندر غصے کی نئی لہر دوڑی۔ وہ ساری زندگی مجھ سے مقابلہ کرتا آیا ہے، ہر جگہ مجھے پیچھے کر کے خود لوگوں کی تحسین بٹورتا آیا ہے۔ اس کے سامنے کبھی میں کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی اس کا معترف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خوددار اور ذہین نوجوان ہے، اس میں وقار ہے اور وہ رشتوں کا پاس کرنا جانتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اور مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو عزت کرانی پڑتی ہے۔ اور یو نو واٹ، میں یہاں کھڑا ہو کر سعدی کی صلاحیتوں پر 2 گھنٹے مزید بھی بول سکتا ہوں، مگر مجھے تمہاری فکر ہے کیونکہ میرے بھائی تم ہو۔ اس لیے اس شہری ٹراما سے نکلو، آج پورا دن اس کا سوگ منا لو اور کل صبح تم مجھے مضبوط اعصاب کے ساتھ واپس آفس میں نظر آؤ۔ اور اس بارے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سختی اور درشتی سے اس نے کہا تو شیرو کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اس نے جی کہہ کر سر جھکایا۔ ہاشم اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ نوشنوا نے گلاسز اب ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے، دنیا اب ذرا واضح نظر آ رہی تھی۔ اب تو سیل درد تھم جائے، سکون دل کو ملے۔ زخم دل میں آ چکی ہے اب تو گہرائی بہت۔ لاؤنج کی چوڑی کھڑکی کے باہر دھوپ پگھل رہی تھی۔ کچن میں تلتے کبابوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بہت محبت اور اپنائیت سے صوفے پہ سر جھکائے فارس کو دیکھ رہے تھے۔ قریب ہی سعدی کھڑا فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اوہو، نفی میں سر ہلاتے سعدی نے ان کا دوائیوں کا باکس کھول کر دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کتنی گولیاں چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے 2 ہفتے میں صرف 11 روز کی دوائی کھائی ہے۔ فارس نے خاموشی سے بس نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ البتہ انہوں نے مسکراتے ہوئے تفتیش کرتے لڑکے پہ نظر ڈالی۔ وہ ختم ہو گئی تھی کہ نہیں منگوائی ہیں؟ صداقت سے پوچھ لو۔ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرا پوتا آتا جاتا ہے، اس سے اچھی دوا کیا ہوگی میرے لیے؟ انہوں نے سعدی کا بازو چھو کر فارس سے تائید چاہی۔ فارس جو آگے کو ہو کر الرٹ سا بیٹھا تھا زبردستی مسکرایا، پھر وہی سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ بے آرام سا بیٹھا تھا۔ میں اس بات کو ابھی ٹال رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا۔ سعدی تنبیہ کرتے ہوئے کھڑکی تک آیا اور باہر دیکھنے لگا جہاں پورچ میں اس کی کار کھڑی تھی۔ دوسری کوئی کار نہ تھی۔ زمر میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی تھی اور اس کو آتے آتے بھی 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے، سو وہ بے فکر تھا۔ آگے کیا کرو گے فارس؟ وہ اب نرمی سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ پرانی نوکری واپس لینے کی کوشش کروں گا، وہ رسمی سے انداز میں بتانے لگا۔ اگر کوئی مدد؟ فارس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا۔ میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، بہت ہے میرے لیے۔ آپ نے پہلے ہی بہت احسان کیے ہیں مجھ پہ، مزید نہ لوں گا، نہ لیتے اچھا لگوں گا۔ بنا کسی تاثر کے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم رہا ہو جاؤ گے، جج کو تمہاری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ فارس نے ترچھی نظروں سے باہر دیکھتے سعدی کو دیکھا۔ جی، سعدی بھی جانتا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتے سعدی نے مڑے بنا کہا، میں نے سنا نہیں، کیا کسی نے میرا نام لیا؟ اور کسی نے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ سعدی نے بے اختیار چوئنگم اگلی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر گھبراہٹ سے باہر دیکھا۔ نیلی کار اس کی کار کے پیچھے رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہی تھی۔ گھنگریالے بال ہاف بندھے تھے اور اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ ایک جھولتی لڑکو کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ 2 بجے سے پہلے نہیں آئیں گی، سعدی ہلکا سا بول پایا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسے یہاں سے وہ نہیں نظر آ رہا تھا جو سعدی دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی گاڑی کے پاس رکی، پھر اچنبے سے لاؤنج کی کھڑکی کو دیکھا۔ سعدی اوپر کھڑا نظر آیا کہ وہ شیشے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ آئی۔ سعدی مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ راہداری میں داخل ہوئی تھی کہ ٹرالی لاتا صداقت اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ باجی آپ اتنی جلدی؟ ہاں، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہیں جانا تھا۔ سعدی آیا ہے؟
وہ سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی اور اس کی آواز پہلے ہی ادھر پہنچ گئی تھی۔ بڑے ابا نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ فارس ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آج تو ہمارا سعدی اتنے عرصے بعد۔ چوکھٹ پہ زمر کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس سامنے کھڑا تھا، ابا ویل چیئر پہ، سعدی کھڑکی کے ساتھ۔ فارس کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری، پھر صدمہ اور آخر میں شدید غصہ۔ اس کے لب بھنج گئے، اتنی سختی کہ گردن کی نسیں ابھرنے لگی۔ تیز نگاہوں سے سعدی کو دیکھ کر جیسے جواب مانگا۔ فارس تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی نکلا بھی نہ تھا جب وہ جواب طلب نظروں سے بڑے ابا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس لمحے بھر کو رکا، پھر تیزی سے نکلتا گیا۔ اسے میں نے بلایا تھا۔ زمر، بڑے ابا نے ملال سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ بے یقینی، حیرت و صدمے سے اتنا بلند بول رہی تھی کہ صداقت راہداری میں ہی تھم گیا۔ وہ بے گناہ ہے اور میں بے گناہ نہیں تھی۔ آپ کو اس سارے معاملے میں معصوم نہیں لگتی؟ زمر، سعدی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو بالکل خاموش رہو۔ انگلی اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ سعدی نے سر جھکا لیا۔ مرکزی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اگر آئندہ یہ آدمی میرے گھر میں داخل بھی ہوا تو میں یہاں نہیں رہوں گی ابا۔ فارس پوچھ عبور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اہانت اور ضبط سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ بڑے ابا کا دل بری طرح دکھا۔ وہ میرے اصرار پہ آیا تھا، اس کا کیا قصور؟ یہ سب۔ زمر نے پرس سے رپورٹس کے لفافے نکال کر زور سے میز پہ اچھالے۔ وہ سب بکھر کر نیچے لڑک گئے۔ یہ سب اس کا قصور ہے۔ آپ کے 2 بچے ایک ایک گردہ کھو چکے ہیں تو اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج میں بٹھا رہے تھے ابا۔ اس نے مجھے گولی ماری تھی، یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ وہی تھا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پہ براجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لے نا۔ وہ ابھی تک دل محسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے، زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے؟ بیچارہ ٹیکسی پہ گیا ہوگا۔ او چھوڑے بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہیں۔ 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہیں، ٹیکسی پر جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کریں، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھپھو کی شادی کرا دیں۔ بڑے ابا نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں؟ سعدی نے چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر سوچا۔ ٹیکنیکلی، ہائپوتھیٹیکلی شاید، اور پریکٹیکلی تو بالکل بھی نہیں۔ امید سے شروع کی ہوئی بات کے آخر میں جھرجھری لے کر اس نے سر جھٹکا۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جب 30 عبور کر جائیں اور ان کے پاس نہ ختم ہونے والے دلائل ہوں تو ان کو کوئی شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اور غمزدہ مسکراہٹ سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ تو اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی میں کیسے کرے گی؟ کباب میں کوئی ہڈی تھی شاید جو سعدی کے حلق میں پھنس گئی، اور بے اختیار آگے جھک کر کھانسا، پھر چہرہ اٹھا کر اڑی رنگت سے ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا 6 فٹ کا پوتا 25 سال کا ہو کر باہر سے ڈگری لا کر سمجھتا ہے کہ وہ دادا کی دوائیوں کی پرچی پڑھ سکتا ہے اور دادا اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا۔ سعدی نے بھوکلا کر دروازے کو دیکھا۔ آہستہ بولیے، میں آگ کر دیا جاؤں گا۔ بڑے ابا اداسی سے مسکرائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، ہمیشہ سے تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ تب ہی راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ سعدی نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ واپس رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جاب پہ نہیں جا رہے ہو آج کل؟ زمر اندر آئی، سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، لباس بدل کر فریش اور سنبھلی ہوئی تھی۔ منڈے تک آف لیا ہے، کچھ کام نپٹانے تھے، وہ بظاہر سرسری لہجے میں کہتے ہوئے گاہے بگاہے محتاط نظر اس پہ ڈالتا۔ اگر تمہیں میرا وہ رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں میں حق بجانب نظر آؤں گی۔ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ شروع ہوئی۔ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، میں جن کو پسند نہیں کرتی ان سے بھی مل لیتی ہوں، مگر جن سے نفرت کرتی ہوں، بالخصوص کسی ایسے شخص سے جس نے مجھے نقصان دیا ہو، تو اس کو میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مجھے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں ہلکے سے شانے اچکائے۔ سعدی نے سر ہلایا۔ وہ جذبات نہیں مگر ڈھیروں کرب چھپا کر آئی تھی۔
آئندہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو تکلیف دے زمر، اور جو دے چکے ہیں وہ ضرور بھگتیں گے۔ مجھے ان کے بھگتنے سے غرض نہیں ہے، مگر آپ تو انصاف کا ساس پہ یقین رکھتی تھیں۔ معاف میں نے ابھی بھی نہیں کیا سعدی، مگر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ابا، آپ کو اس سے ملنا ہے تو ضرور ملے، مگر میری موجودگی میں یہ مت کیا کیجیے۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا۔ سعدی نے وہ مشکل خود کو کہنے سے روکا۔ سعدی چاہتا ہے ہم کل رات اس کی طرف کھانا کھائیں۔ بڑے ابا نے بات بدل دی، نہ تائید کی نہ انکار کیا۔ زمر نے سعدی کو دیکھا جو متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ شور، ہم ضرور آئیں گے۔ سعدی کی رنگت واپس آئی، وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ ہم سب انتظار کریں گے۔ زمر کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تھی، وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم جسے نور صبح کہتے ہو، میں اسے گرد شام بھی نہ کہوں۔ رات کی سیاہ افشاں پورے شہر پہ جگمگا رہی تھی۔ کاردارز کے عظیم الشان قصر کے سامنے لان نشیب میں جاتا تو آگے انیکسی تھی۔ فارس دروازے پہ کھڑا چابیوں کے گچھے سے ایک لگا رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، کف کلائی پہ موڑے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دروازہ کھلا، اس نے اندر قدم رکھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، کف کلائی پہ موڑے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دروازہ کھلا، اس نے اندر قدم رکھا، بنا دیکھے دیوار پہ ہاتھ مارا اور سیدھا دوسرا بٹن دبایا۔ داخلی حصے کی بتی جل اٹھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا، گردن گھما کر چھت، کھڑکیوں اور دیواروں کو دیکھتا وہ راہداری سے گزر رہا تھا۔ گھر باہر سے پینٹ شدہ تھا کہ کاردارز اپنا گھر پینٹ کرواتے تو اس کا بھی بیرونی حصہ کروا دیتے کہ ان کے لان سے وہ دکھائی دیتا تھا۔ البتہ اندر سے گھر معمولی تھا، نارمل فرنیچر، چپس کا فرش، دیوار اور چھت کے ملنے کی جگہ پہ اکھڑا پینٹ۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جواہرات نے یہاں کی صفائی کروا دی تھی، آج وہ صاف ستھرا سا پڑا تھا، مگر پھر بھی پرانا اور معمولی لگتا تھا۔ لاؤنج چھوٹا سا تھا، اس کے ایک طرف کھانے کی گول میز رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم الگ تھا، سیڑھیاں اوپر جاتی، ایک طرف دروازہ تھا جہاں سے سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی۔ بیسمنٹ تہ خانے کی طرح تھی، پورے گھر کے رقبے پہ پھیلا کمرہ جس میں ستون تھے، مگر دیوانِ ندارد اس تہ خانے میں کاٹھ کباڑ تھا۔ فارس ادھر نہیں گیا، وہ اوپری منزل پہ آیا۔ آگے ٹیرس بھی تھا اور اندر دیوار پہ ایک تصویر تھی۔ تصویر میں وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا، بالکل ہلکا سا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بال اب جیسے تھے، ساتھ ایک ساڑی میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی، سٹیپ میں کٹے بال، بڑے جھمکے، جاذب نظر، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ فارس پلٹ گیا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ باتھ روم میں آ کر اس نے نل کھولا اور آستین موڑ کر وضو کرنے لگا۔ ٹیرس سے باہر روشنی میں نہایا قصر دکھائی دے رہا تھا، اندر ملازموں کی چہل پہل جاری تھی۔ جواہرات سربراہی کرسی پہ براجمان نزاکت سے چھری کانٹے سے سٹیک کا ٹکڑا توڑ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ بیٹھا ہاشم پلیٹ پہ جھکا کھانے میں مگن تھا، اس کے موبائل کی میسج ٹون وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ جواہرات کے دوسرے ہاتھ بیٹھا نوشرواں بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ تم آج پھر آفس نہیں آئے؟ جواہرات نے کانٹا چلاتے بس نگاہیں اٹھا کر شیرو کو دیکھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ آپ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ ممی، ہاشم نے نگاہوں میں جواہرات کو تنبیہ کی۔ اس نے ذرا سے شانے جھکائے۔ میرا خیال تھا تم اب تک اپنے بھائی کو سمجھا چکے ہوگے، مگر یہ حیوز اس عورت کے غم میں ہے جو اس کو گدھا سمجھ کر استعمال کر کے چلی گئی۔ آپ چاہتی ہیں میں ٹیبل سے اٹھ جاؤں؟ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ شیرو، بدتمیزی مت کرو، وہ ہماری ماں ہے۔ اور جس طرح ہاشم نے صرف نگاہ اٹھا کر سختی سے کہا تھا، نوشرواں نے گردن جھکا لی۔ جواہرات نے گہری سانس لے کر گلاس لبوں سے لگایا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ ہم نے تمہارا خوامخواہ کا غصہ برداشت کیا ہے۔ تم ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ اگر سعدی نے، اور اس نام پہ نوشرواں کی کنپٹیاں پھٹنے کو تھیں، کچھ برا کیا بھی ہے تو تمہارے بھائی کے ساتھ، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا تو تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ نوشرواں نے کانٹا رکھ دیا، بس کھا چکا تھا وہ۔ فارس چلا گیا۔ ہاں، ہاشم نے دانستہ ماں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ ابھی ٹھنڈے انداز میں شیرو کی مزید کلاس لے سکتی تھی، مگر ہاشم کے مسلسل نگاہوں سے تنبیہ کرنے پر گہری سانس لے کر بولی، مہمان سے 4 دن بعد بدبو آنے لگتی ہے، سو آج اس کا گھر تیار کروا دیا تھا۔
नौशरमा उठने के लिए पर तोल रहा था, मगर बहरहाल उसमें इतनी जरूरत न थी कि बड़े भाई और माँ के सामने से यूं उठ कर जाए। हाशिम का मोबाइल फिर बजा। उसने एक हाथ से कांटा लबों तक ले जाते दूसरे से फोन कान से लगाया। जी जी, आपका काम हो गया था। मैं सुबह तक केस फाइल आपको भिजवा दूंगा। जी बिल्कुल। उसने प्लेट परे की और दूसरा नंबर मिलाने लगा। हाशिम के हर वक्त बजते फोन के वो आदी थे। जी जुमर, कैसी हैं आप? उन दोनों ने चौंक कर उसे फोन पे कहते सुना। मैंने आपको एक केस फाइल का कहा था। ओके, वो कॉपी हो गई? अच्छा, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, आपके घर से पिक कर लेगा। उसने रुक कर सुना। आप किधर हैं? खैरियत? शादी की तरफ? अच्छा। हाशिम बात दोहराने का आदी न था, मगर चूंकि ये उसके लिए भी गैर मुतवक्का था, सो वो दोहराता गया। निगाह उठाकर शेरू को देखा। वो भवें भेंचे उसे ही देख रहा था। चले जब आप वापिस आए। अच्छा, सुबह वहीं से कोर्ट जाएंगी? ओके, कोई मसला नहीं। शादी करीब है तो मेरी बात करवा दें। वो कहते हुए अपने छोटे भाई को देख रहा था, जो हर रात भी नैपकिन से लब थपथपाती उधर ही मुतवज्जा थी। क्या हाल है शादी? वो बोला तो आंखों में सर्द मेहरी दर आई। नौशरवा ने कहकर इस्तज़ाइया सर झटका। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा है कि सुबह मेरी सेक्रेटरी तुम्हें कॉल करके कल की अपॉइंटमेंट देगी। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा। कहकर उसने फोन रख दिया। ये गिराया आपने उसे डीए की नजरों से कि वो एक दफा फिर फैमिली बन गए। वो कल आएगा, मैं उससे बात करूंगा और मैं सब संभाल लूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम सादी यूसुफ ऑब्सेशन से निकल आओ। हर फिक्रा तोड़ तोड़ कर तहम्मुल से अदा किया। नौशिरवां, रिलैक्स। जवाहरात ने अब के नरमी से शेरू का हाथ दबाया। उसने बज़ाहिर खुद को नॉर्मल करते हुए इस बात में सर हिला दिया। बहरहाल तासुरात छुपाने में माँ और भाई जैसा माहिर न था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती अगर सादी के हाथ कुछ ऐसा लगता जो हमें नुकसान दे। मैं समझ गया, मैं ठीक हूँ। वो अपना मोबाइल निकालते हुए उठ गया। जवाहरात ने कदर तशवीश से गर्दन उठाकर उसे देखा। कहाँ जा रहे हो? सरमद वगैरह ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया है, पहले इनकार कर दिया, अब चला ही जाता हूँ। मूड अच्छा हो जाएगा, वरना जब तक ये सादी यूसुफ जिंदा है मेरी जिंदगी मसाइल का शिकार ही रहेगी। सर झटक कर कहता वो निकलने लगा। फिर जैसे अपनी ही बात ने सोच का एक नया दर दिखाया। मगर क्यों नहीं जाता ये शादी आखिर? तुम तो बम ब्लास्ट होते हैं रोज। वो तो कहकर निकल गया, मगर हाशिम बेख्तियार सांस रोके उसको देखने लगा। सोच समझ कर बोला करो, उसने उकब से कदरे बरहमी से पुकारा। शेरू ने मुड़े बगैर बाएं का हाथ हिलाया और आगे बढ़ता गया। मुझे यकीन नहीं है वो दोस्तों के पास जा रहा है। अगर आप इसी तरह हर वक्त उसका मुनफी रुख दिखाती रही तो वो वाकई किसी के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम्हारे ख्याल में मैं उसकी भलाई नहीं चाहती कि हम सुकून से खाना खा सकते हैं? हाशिम वापस प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। श्योर। जवाहरात ने नजाकत से शाने उचकाए, उंगली से सामने गिरे बाल पीछे किए और घूंट घूंट जूस पीने लगी। बाब 2 हमारा खत्म हो चुका है। आज हम बाब 3 पढ़ेंगे। पहला तासुर, पहला तारुफ। पहला तासुर, पहला तारुफ। मोहब्बत साबर होती है, मोहब्बत मेहरबान होती है। ये हसद नहीं करती, शेखी नहीं बिगाड़ती, मगरूर नहीं होती, ये तुर्श नहीं होती, खुद शनास होती है। जल्द गुस्सा नहीं करती, गलतियों का हिसाब नहीं रखती, बदी में खुश नहीं होती, सिर्फ सच में तस्कीन पाती है। हमेशा हिफाजत करती है, हमेशा भरोसा करती है, हमेशा उम्मीद रखती है, हमेशा साबित कदम रहती है। मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, मगर जो पेश गोइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो जुबानें हैं वो खामोश करवा दी जाएंगी, और जो इल्म है वो दम तोड़ जाएगा। अहदनामा जदीद, अंजील मुकद्दस। मरहूम जुल्फकार यूसुफ के छोटे बागीचे वाले घर में उस रात किसी त्योहार की तरह रौनक बिखरी थी। गोल मेज के गिर्द सादी की वालदा और बहन भाई के अलावा वादे के मुताबिक फूफो और दादा भी थे, और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। बड़े अब्बा नुदरत को खानदान में किसी का किस्सा सुनाते हुए उस बात को अपने माजी की किसी याद से जोड़ते पीछे चले गए थे और अब कोई लंबी सी मिसाल दे रहे थे। बड़े अब्बा असल में इम्तिहानी पर्चों में दी गई इस हिदायत पे अमल करते हैं जो कहती है मुंदरजा बाला तस्वीर को मिसालों से वाजे करें। वो साथ साथ उनकी हर बात पे तबसरा भी कर रहा था। बड़े अब्बा ने तो कोई तवज्जो न दी, जुमर अलबत्ता मुस्कुराहट दबाए खाना खाती रही। हुनैन कदर ला ताल्लुक बैठी सिर्फ जुमर से खा रही थी।
जब पता चला कि भाई ने गुर्दा दिया है तो आ गई। अब भाई अच्छा हो गया। और सैम अपने भाई के खाने और बोलने के अंदाज की भरपूर नकाली की कोशिश में पुरजोश सा लग रहा था। फूफो, मैं इस दफा सेकंड आया था एग्जाम्स में। मेहमान के सामने तो वो आवाज को इतना मासूम और शर्मीला बना लेता था कि हुनैन ने ताज्जुब से घूरा, मगर वो कहे जा रहा था। और जो लड़का थर्ड आया वो मुझसे आगे बैठा था और पर्ची बनाकर मुझसे पिछले वाले को नकल करवा रहा था, और मैंने उसे। सैम यूसुफ, हुनैन ने इस्तराब से पहलू बदलते टोका, अगर आप हमें अपनी बातों से कुछ देर मुस्तफीद ना करें तो कितना अच्छा हो। राज पुराने होने के साथ वजनी होते जाते हैं। उसके कंधों पे धरा बोझ और भी बढ़ गया। सैम ने उदासी से मुंह लटकाया, फिर जुमर को देखा। वो खाना खत्म कर चुकी थी और बावकार अंदाज में पीछे होकर बैठी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सैम की आंखों में उम्मीद झलकी। फूफो, मैं बोलता ना हूँ। हाँ, तुम बोलते रहो। जुमर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। वो ज्यादा पुरजोश होकर वही किस्सा दोहराने लगा। हुनैन सर झटक कर पानी पीने लगी। उसका अंदाज खींचा खींचा सा था। ये जुमर ने पहले भी महसूस किया था और अब तो सबने ही किया था, मगर सादी ने नजरअंदाज कर दिया। और जुमर तो वैसे ही मुतहम्मल मिजाज और मैच्योर थी। उसने यूं जाहिर किया जैसे महसूस ही ना किया हो। और सैम के माथे के बाल नरमी से बिगाड़ती मुस्कुराकर उसको सुनने लगी। सैम को पिछली बात भूल गई थी। उसे नई फिक्र ने आन घेरा था। फुप्पो, भाई जब छोटा था तो कैसा था? सादी फ्रिज के दरवाजे को खोले खड़ा पानी की बोतल निकाल रहा था। इस सवाल पे फौरन पलटा। सादी जैसा कोई नहीं है फुप्पो के लिए। उसने वाजे सैम को चिढ़ाया। हाँ, मगर सैम की अपनी जगह है। जुमर ने सैम का हाथ थाम कर कहा। भाई जैसा कोई क्यों नहीं है? इसलिए सैम के जब सादी तुम जितना था तो मैं हुनैन जितनी थी, और हम बेहतरीन दोस्त थे। हमारा स्कूल भी एक था और स्कूल जाने से पहले अपने अपने घर से हम एक ही कार्टून देखकर निकला करते थे। हमारे जमाने में सुबह 7 बजे पीटीवी पे कार्टून लगा करते थे। सादी बोतल हाथ में लिए वापस कुर्सी पे आ बैठा। हुनैन खामोशी से नुदरत के साथ बर्तन उठवाने लगी। खाना खाया जा चुका था और वो मजीद जुमर के करीब नहीं बैठना चाहती थी। और हमें गेम्स भी एक ही की तरह पसंद थी। जुमर सादी याद करके मुस्कुराते हुए बताने लगा। हम बर्फ पानी, ऊंच नीच, पकड़न पकड़ाई, टेलो एक्सप्रेस खेला करते थे, और हाँ, किंग और डार्क रूम और कोना कोना भी। और वो वीडियो गेम याद है, बतख वाली सादी? डक हंट। हम पिस्तौल से टीवी स्क्रीन पे फायर किया करते थे और उड़ती हुई बतखें गिर जाती। हुनैन ने एकदम सर उठाया। मेज साफ करते हाथ रुके। वो पिस्तौल अभी भी पड़ी है हमारे पास, बेख्तियार वो कह उठी। उस पे जुमर ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो एकदम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगी। और उसमें सुपर मारियो भी थी और 10X वाली एक गेम भी। और फुफो, याद है हम घंटों बैठकर मोनोपोली खेला करते थे, मगर मोनोपोली में हमेशा दिवालिया हो जाता था, क्योंकि फुफो इतनी अच्छी प्लानर थी कि सारी बेहतरीन जमीनें खरीद लेती और मैं ठहरा जज्बाती और नाकाम प्लानर, मेरी गोद जेल में ही फंसी रहती। और सादी, वो एक कार्ड गेम भी तो हम खेलते थे, रंग बिरंगे कार्ड जिन पर नंबर लिखे होते थे। जुमर ने याद करने की कोशिश की। हुनैन जो वापस आ बैठी थी फिर से खुद पे काबू न रख सकी, बिना सोचे समझे बोली। वो ऊनो थी, हमारे पास अभी भी पड़ी है। अच्छा, वाकई? तुम्हें वो बहुत पसंद थी हुनैन, मुझे याद है। और तुम्हें यस्सू पंजू अक्कड़ बक्कड़ टाइप की गेम्स भी बहुत पसंद थी। जुमर अब रुख बिल्कुल हुनैन की तरफ मोड़कर बोली तो हुनैन के लबों पे एक भूली बिसरी मुस्कुराहट आ ठहरी। और आपको ऐनक वाला जिन बहुत पसंद था। खैर, मुझे तो नस्तूर पसंद था, और नस्तूर के बारे में मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। हुनैन की मुस्कुराहट और बढ़ी। और आपको धुआं ड्रामा भी बहुत पसंद था, हमारे पास कैसेट्स थी उसकी, और आप हर दफा दाऊद के मरने के सीन पे उठकर चली जाया करती थी। ओह हुनैन, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि ड्रामा निगार उसी किरदार को क्यों मार देता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। ओहो, हुनैन ने नफी में सर हिलाया। उन्हें जिस किरदार को मारना होता है वो आपको पसंद करने पे मजबूर कर देते हैं। फुप्पो, मुझे भी ऊनो खेलनी आती है, क्या हम खेलें? सैम से ज्यादा देर नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हुआ। हुनैन चौंकी, फिर मुस्कुराहट धीमी हुई, जरा पीछे होकर बैठी। वो किस खुशफहमी में इतना बोले जा रही थी भला? खुद को डांटा।
ہاں انو کھیلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو بغور دیکھتے درمیان کا راستہ نکالا۔ جاؤ ہنا انو لے آؤ، مگر کارڈز میں شفل کروں گا، یاد ہے بھپو؟ ہنا اپنے گھٹنے کے نیچے ڈرا فور کے چاروں کارڈ پہلے ہی چھپا لیتی تھی، اس لیے میں کبھی بھی نہیں جیتا تھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ سارے گیم ہمیشہ ہار جاتا ہوں، اس لیے ہنا تم اپنی چیٹنگ کرنے کی صلاحیتوں سے باز رہنا۔ مصنوعی ناراضی سے اس نے حنین کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر حنین ذوالافقار یوسف خان بالکل ساکت رہ گئی۔ سعدی کو بے یقینی سے دیکھتی اس کی نگاہیں پتھرا گئیں، رنگت سفید پڑی جیسے وہ کوئی برف کا مجسمہ ہو۔ میں چیٹنگ نہیں کرتی بھائی، اس نے اتنی بے یقینی سے اسے دیکھتے کہا تھا کہ سعدی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حنین ایک دم کھڑی ہوئی، زمر نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کارڈز لاتی ہوں۔ وہ مڑ گئی، سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سعدی کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ حنین سر ہلا کر جھک کر دراز کھولنے لگی۔ مجھے پتا ہے تم کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتی، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ آئی نو۔ اس نے کارڈز نکالے اور دراز بند کر کے سیدھی ہوئی اور اسی فکر مندی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جس کی رنگت ہمیں سفید تھی۔ حنین، ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے بھائی، اس نے سر ہلا کر پھیکا سا مسکرانے کی کوشش کی، پھر مڑی تو ایک دم قدم زنجیر ہوئے۔ سعدی کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، زمر کے آنے سے قبل وہ جو کام کر رہا تھا وہ یوں ہی رکھا تھا۔ اسکرین پہ نمبرز چل رہے تھے اوپر نیچے۔ حنین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں، اس نے چہرہ ذرا آگے کیا، ایک ہاتھ نے دھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین کو کی بورڈ پہ گرا دیا۔ اس نے چونک کر بھائی کو دیکھا، انوں کو دیر نہیں کراتے گناہ ملتا ہے، مگر وہ یوں ہی سعدی کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، شک، سب کچھ تھا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر زمر ادھر ہی آ رہی تھی۔ سعدی، ہاشم کہتے اس نے فون پکڑایا۔ سعدی نے گڑبڑا کر فون تھاما، چہرے سے وہ خوشگوار تاثرات غائب ہوئے اور ان کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ جی اوکے۔ اس نے فون بند کیا تو حنین تیزی سے بولی، کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب اس دن کے لیے معذرت کر رہے تھے؟ سعدی لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم نے کہا تھا کہ اس کی سیکرٹری صبح کال کر کے اسے ملاقات کا وقت دے دے گی، مگر چونکہ اس کا فی الحال ہاشم سے ملنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے اس نے ہاں کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ گیم شروع کریں، میں آتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل آئی۔ اپنے پیچھے اسے سعدی اور زمر باتیں کرتے راہداری میں آگے جاتے محسوس ہوئے، مگر وہ اپنے اور سیم کے مشترکہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، الماری کھولی۔ کپڑوں کا ماؤنٹ ایورسٹ آج نہیں گرا کیونکہ صبح امی نے الماری جمائی تھی۔ وہ جوتوں کے خانے پہ جھکی، چند ڈبے باہر نکالے، پھر ہاتھ ڈال کر کونے میں رکھا ایک ننھا مخملی ڈبہ نکالا۔ سنہری مخمل کا وہ ڈبہ کھولنے سے پہلے اس نے بہت دیر سوچا، اتنی دیر کے ہاتھ شل ہو گئے، اور پھر اس نے کھول ہی دیا۔ اندر سنہرے مخمل پہ ایک سنہری چین والا لاکٹ رکھا تھا، مگر کسی سونے چاندی کی جگہ اس زنجیر میں زیادہ سیاہ ہیرے کی شکل کا سٹون پرو دیا تھا، جس کے اوپر سنہری حروف میں اینڈز ایور آفٹر۔ سنہری مخمل کا ڈبہ کھولنے سے پہلے اس نے بہت دیر سوچا، اتنی دیر کے ہاتھ شل ہو گئے، اور پھر اس نے کھول ہی دیا۔ اندر سنہرے مخمل پہ ایک سنہری چین والا لاکٹ رکھا تھا، مگر کسی سونے چاندی کی جگہ اس زنجیر میں سیاہ ہیرے کی شکل کا سٹون پرو دیا تھا، جس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا تھا اینڈز ایور آفٹر۔ کندھا تھا، یہ سعدی کے کی چین کا جڑواں تھا۔ اس نے زنجیر کو ہولے سے چھوا، مگر پھر ہاتھ ہٹا لیا، جیسے کرنٹ کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ سر جھٹک کر ڈبہ بند کیا، اسے پھینکنے والے انداز میں نچلے خانے میں ڈالا، جوتوں کے ڈبے اندر رکھے اور زور سے الماری بند کی۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھائی کو ہاشم والی بات بتا دے گی۔ آخر ہاشم بھائی ہی تو تھے نا، کوئی غیر تو نہیں تھا، بھائی سمجھ جائے گا، اس لیے وہ بتا دے گی، مگر کب، یہ حنین نے ابھی طے نہیں کیا تھا۔ دشت طلب بھی کیا کوئی شہر طلسم ہے؟ جواہرات کا اندازہ ہمیشہ کی طرح درست تھا۔ نوشرواں دوستوں کی طرف نہیں گیا تھا، وہ اس پر رونق مارکیٹ میں آ گیا تھا جہاں رات میں بھی دن کا سماں تھا۔ جنیٹو
کنٹینز آج کل لوٹے جا رہے تھے۔ ان کا سامان یہاں کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا تھا۔ پٹھان اور مقامی دکاندار اس بات سے قطعاً بے نیاز کہ وہ جو بیچ رہے ہیں وہ بے حد قیمتی برانڈڈ اشیاء ہیں، مگر مزے سے بھاؤتوں میں مصروف تھے۔ نوشرواں نے کار کہیں دور کھڑی کی تھی اور اب وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی متلاشی نگاہیں آس پاس چہروں کو کھوج رہی تھی۔ اسی تلاش میں وہ آگے چلتا گیا۔ کافی دیر بعد ڈرائی فروٹ کی ایک سامنے سے کھلی دکان کے سامنے وہ رکا۔ چند ثانیے پتلیاں سکیڑ کر دکاندار کو دیکھتا رہا جو صافی سے اشیاء جھاڑ رہا تھا، اور پھر آگے آیا۔ جی صاحب، تازہ ڈرائی فروٹ ہے؟ دکاندار اس کو دیکھ کر کپڑا رکھتا جلدی جلدی اپنی اشیاء کی خصوصیات گنوانے لگا۔ نوشرواں نے پہلے 2 فقرے کو بیزاری سے سن لیے، پھر بات کاٹ کر بولا، 40 گرام چاہیے۔ بس؟ مگر کون سا؟ تمہیں پتا ہے مجھے کیا چیز 40 گرام چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر درستی سے بولا تو دکاندار کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ صاحب، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتا۔ میں پولیس والا نہیں ہوں، مال دو تو میں جاؤں۔ وہ بگڑے تاثرات سے بولا، صاحب میں نے بتایا نا، میں دیکھ بھائی، میری ایک جیب میں پستول ہے اور دوسری میں بٹوا۔ میں تجھے کون سی جیب دکھاؤں جو تو میری بات سنے گا؟ کہتے ساتھ اس نے شرٹ کا کنارہ ترچھا کیا اور پہلی جیب میں عرصہ پستول ذرا سا جھلکا۔ دکاندار نے ہاتھ اٹھا کر سر اس بات میں ہلایا، گلابی والے قائد اعظم چلیں گے، اندر آؤ اور بتاؤ کون سا چاہیے۔ نوشرواں استہزائیہ مسکرایا اور اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ جس وقت وہ گھر واپس آیا، ہاشم لاؤنج میں نیم دراز تھا، یوں کہ پاؤں میز پہ رکھے تھے اور سونیا اس کے سینے پر سر رکھے ترچھی لیٹی ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے گیم کھیل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے سونیا کے نرم سیاہ بال سہلاتا، دوسرے میں پکڑے مگ سے گھونٹ بھرتے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بابا میرا گیم دیکھے نا، وہ خفا خفا سی بولی۔ ہاشم نے ایک نظر اسکرین پہ ڈالی۔ اتنی دیر سے تو ان لمبی ناکوں والے پرندوں کو دیکھ رہا تھا، اب تو مجھے ان کی شکل بھی یاد ہو گئی ہے۔ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ آپ کو میرا کوئی گیم سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ مسلسل اسکرین پہ انگلیاں چلاتی کہہ رہی تھی۔ میں اس طرح کے گیم نہیں کھیلا کرتا سونی، جو میں کھیلتا ہوں وہ میں ہمیشہ جیتتا ہوں۔ شیرو میرے ساتھ سب گیم کھیلتا ہے۔ ہاں شیرو، اور تمہاری عمر میں زیادہ فرق ہے بھی نہیں۔ ہاشم نے ٹی وی کو ہی دیکھتے جھک کر اس کے بال چومے۔ کیا سونی کو پتا ہے وہ مما کے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جا رہی؟ وہ گیم میں مصروف تھی۔ گڈ، میرے 2 ایک کام ختم ہو جائیں پھر بابا اور سونی چھٹیوں پہ جائیں گے، ٹھیک؟ اور شیرو بھی جائے گا، اور ماما بھی، اور ممی بھی۔ ماما کے علاوہ سب جائیں گے۔ ماما کے ساتھ سونیا سردیوں میں چلی جائے گی، اوکے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ گیم مشکل ہوتا جا رہا تھا، تبھی ہاشم کی نگاہ اندر آتے شیرو پہ پڑی جو نگاہ ملائے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے پکارا، ہو سکتا ہے کل سعدی آئے، میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ ہو تب۔ نوشرواں پہلے زینے پہ رکا، مڑا نہیں، آہستہ سے کہا، اوکے۔ کیسا ہے سرمد؟ اور اس کے بھائی کے کیس کا کیا بنا؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے مگ سے گھونٹ بھرا۔ اسے بھی جواہرات کی طرح یقین تھا کہ شیرو دوست کے پاس نہیں گیا۔ پتہ نہیں، میں نے سوچا نہیں۔ وہ نگاہ ملائے بغیر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ ہاشم نے بھی بحث نہیں کی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اسٹڈی ٹیبل تک آیا۔ جیب سے پیکٹ نکال کر میز پہ رکھا، اس میں عجیب سے ننھے ننھے ٹکڑے تھے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے دراز سے خالی سگریٹ نکالا، اس میں پیکٹ میں رکھی منشیات مسل کر بھرنے لگا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ذرا سی لرزش تھی، پیشانی پہ پسینہ تھا۔ لائٹر جلا کر سگریٹ کے کنارے کو سلگایا اور دوسرا کنارہ لبوں سے لگایا۔ سانس اندر کھینچی، آنکھیں بند کی، کڑوا مادہ اندر اترتا گیا۔ سانس باہر خارج کی تو دھوئیں کے مرغولے ہر طرف بکھر گئے۔ اس کا دماغ ہلکا ہوتا گیا، ہر شے سے ہلکا، ہوا سے بھی ہلکا۔ ناشتے کے بعد تیاری کی افراتفری پورے گھر میں پھیلی تھی۔ سیم بھاگ بھاگ کر اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، سعدی آفس اور زمر کورٹ کے لیے۔ واپسی پہ اس نے بڑے ابا کو لے کر اپنے گھر جانا تھا، سو وہ سب سے زیادہ سکون سے بیٹھے تھے۔ حنین ان کے قریب بیٹھی